بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 سے 238 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی معینہ مدت پوری کر لیں تو یا تو انہیں معقول بنیاد پر واپس لے لو یا معقول بنیاد پر آزاد کر دو، لیکن انہیں تکلیف دینے کے لیے واپس نہ لے۔ اور جس نے ایسا کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیات قوانین کا مذاق نہ بناؤ، بلکہ اللہ کے اپنے اوپر کیے گئے احسانات کو یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب یعنی قرآن اور حکمت نازل کی ہے، سنت نبوی، قانونی طریقے، اسلامی فقہ، جس کے تحت وہ آپ کو ہدایت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ متعلقہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردوں کو حکم ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو الٹ پلٹ کر طلاق دے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بس جب اس کی عدت انتظار کی مدت پوری ہونے کے قریب پہنچتی ہے تو وہ یا تو اسے بہتر طریقے سے واپس لے جائے، یا بشمول اس بات کی گواہی دینا کہ اس نے اسے واپس لے لیا ہے، وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہتا ہے، یا عدت ختم ہونے کے بعد اسے چھوڑ دے، یا پھر اس سے لڑائی جھگڑے یا بد زبانی کے بغیر اسے اپنے گھر سے نکال جانے کو کہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن انہیں تکلیف دینے کے لیے واپس نہ لے جاؤ۔ ابن عباس، مجاہد، مسروق، الحسن، قتادہ، ضحاک اور مقاتل بن یان کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، اور جب اس کی عدت ختم ہو جاتی تو وہ اسے طلاق دے دیتا تھا، اسے نقصان پہنچانے اور اس کے کسی ایسے شادی کرنے سے روکنے کے لیے۔ واپس اس کے بعد اس نے اسے طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت شروع کر دے گی، اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو اسے دوبارہ واپس لے لیں گے تاکہ اس کی عدت طویل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ڈرایا ہے جو اس طرح کے اعمال میں ملوث ہیں۔ جب اس نے کہا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کی آیات قانون کو مذاق نہ سمجھو۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبیلہ اشرا پر ناراض ہوئے۔ ابو موسیٰ آپ کے پاس گئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا تم اشرا سے ناراض ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے اسے طلاق دی ہے، پھر کہتا ہے کہ میں نے اسے واپس لے لیا ہے۔ یہ مسلمان طلاق دینے کا مناسب طریقہ نہیں ہے۔ عورت کو جب وہ طلاق دے دے تو اسے طلاق دو، مقررہ مدت کی مدت پوری کر لی ہے۔ مسروق نے کہا کہ اس آیت سے مراد وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کو طلاق دے کر پھر اسے واپس لے لے تاکہ اس کی عدت لمبی ہو جائے۔ حسن، قتادہ، عطا اور مقاتل بن حیان نے کہا، وہ شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا، یا اس نے کسی غلام کو آزاد کر لیا یا شادی کر لی، کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کی یاد کو مذاق نہ سمجھو۔ پھر ایسے آدمی کو ان کے اعمال کا خمیزہ بھگتنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن تم پر اللہ کے احسانات کو یاد کرو، یعنی اس نے اپنے رسول کو تمہارے لیے صحیح ہدایات اور واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور جو اس نے تم پر خطاب نازل کی ہے، قرآن اور سنت، جس کے ذریعے وہ آپ کو ہدایت کرتا ہے، یعنی آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کو منع کرتا ہے، آپ کو اس کی ممانتوں کی خلاف ورزی پر ڈراتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور اللہ سے ڈرو، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اور جس سے بچتے ہو، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تمہارا کوئی بھی راز یا ظاہری اور معاملہ اس کے علم سے نہیں بچتا، اور وہ تمہارے ساتھ اس کے مطابق سلوک کرے گا۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو وہ اپنی مقررہ مدت پوری کر چکی ہوں تو انہیں ان کے مسابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، اگر وہ معقول بنیادوں پر باہم راضی ہوں۔ یہ ہدایت اس کے لیے نصیحت ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ متعلقہ عورت کا ولی سرپرست اس لیے شوہر کے پاس واپس جانے سے نہ روکے۔ علی بن ابو طالح
से रवायत है कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने कहा कि ये आयत इस शख्स के बारे में नाज़िल हुई जिसने अपनी बीवी को 1 या 2 बार तलाक दी और इसकी इद्दत खत्म हो गई। बाद में वो इसे दोबारा शादी करने के बारे में सोचता है और औरत को भी ख्वाहिश होती है कि इसके बावजूद इसके घर वालों इस दोबारा शादी करने से रोकते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके घर वालों को इससे मना कर दिया। मसरूक, इब्राहिम, नखफी, ज़ैरी और सहाक ने कहा कि आयत के नाज़िल होने की वजह यही है। ये बयानात वाज़ह तौर पर आयत के ज़ैरी मैनी के मुताबिक है। वली के बगैर निकाह नहीं होता। औरत के लिए आयत 232 में अल्लाह ताला फरमाता है, यह भी बताती है कि औरत को अपने आप को निकाह में देने की इजाजत नहीं है, बल्कि इसे एक वली, वालिद जैसा कि इसका बाप, भाई, बालक बेटा वगैरह की जरूरत है, कोई इसे निकाह में दे दे। जैसे कि इब्ने जरीर और तरमिजी ने इस आयत को जिक्र करते हुए बयान किया है। नीज एक हदीस में आता है कि औरत दूसरी औरत को निकाह के लिए नहीं देती और औरत अपने आप को निकाह में नहीं देती, क्योंकि सिर्फ जानी ही अपने आप को निकाह के लिए देती है। एक और हदीस में है, कोई निकाह सही नहीं है सिवाय एक बालग वली और 2 सका गवाहों के। आयत के नाज़िल होने की वजह रवायत है कि 232 में रवायत है कि यह आयत मुअक्कल बिन असार और इनकी बहन के बारे में नाज़िल हुई है। बुखारी ने अपने सही में इस आयत को तफसीर का जिक्र करते हुए कहा कि मुअक्कल बिन यसार की बहन के शौहर ने इससे तलाक दे दी। इसने इसकी इद्दत खत्म होने तक इंतजार किया और फिर इससे दोबारा शादी करने को कहा, लेकिन मुअक्कल ने इनकार कर दिया। फिर यह आयत नाज़िल हुई, इन्हें इनके साबका शौहरों से शादी करने से न रोको। अबू दाऊद, तरमिजी, इब्ने अबू हातिम, इब्ने जरीर, इब्ने मरदा और बैकी ने इस हदीस को हसन ने मुअक्कल बिन यसार से रवायत किया। तरमिजी ने इस हदीस को सही करार दिया और अपनी रवायत में है कि मुअक्कल बिन यसार ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अपनी बहन का निकाह एक मुसलमान मर्द से कर दिया था। वो थोड़ी देर तक आपके पास रही और आपने इसे एक बार तलाक दे दी। जब तक इसकी इद्दत खत्म ना होगी इससे वापस ना लिया। फिर वो एक दूसरे के साथ वापस चाहते थे। वो इससे शादी का मुतालबा करने आया था। मुअक्कल ने इससे कहा, ऐ नाशुक्रे, मैंने तुम्हारी इज्जत की और तुमसे इसका निकाह कर दिया, लेकिन तुमने इसे तलाक दे दी। अल्लाह की कसम वो आपके पास कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ताला को इसकी बीवी की जरूरत और इसकी शौहर की जरूरत का इल्म था और इसने नाज़िल फरमाया, और जब तुम औरतों को तलाक दे दो वो अपनी इद्दत पूरी कर ले, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुअक्कल ने जब ये बात सुनी तो कहा कि मैंने अपने रब की सुन ली और अतात की। फिर इसने इस आदमी को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा और तुम्हें मेरी बहन से दोबारा शादी करने दूंगा। इब्ने मरदुयात ने मजीद कहा, मुअक्कल ने कहा, ये मेरी नजर तोड़ने का कफारा अदा करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यह हदायत तुम में से इस शख्स के लिए नसीहत है जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखता हो, यानी तुम्हें मना करता है कि औरतों को अपने साबका शौहर से निकाह करने से रोके अगर वो दोनों इस पर राजी हों। तुम में से ऐ लोगों जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, यानी अल्लाह के अहकाम पर यकीन रखता है और इसकी तबीयत और आखिरत की अजाब से डरता है, अल्लाह ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए ज्यादा नेक और पकीजा है। यानी औरतों के इनके साबका शौहर के पास वापस करके अल्लाह के कानून की तामील करना और अपनी नाराजगी को तर्क करना तुम्हारे दिलों के लिए ज्यादा पकीजा और पकीजा है। अल्लाह जानता है तुम्हें इससे क्या फायदा मिलता है जिसका वो हुक्म देता है और जिससे वो मना करता है, और आप नहीं जानते जो कुछ आप करते हैं या जो कुछ आप करने से ग्रेज करते हैं इसके फायदे। मैं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, यानी इन वालिदैन के लिए जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे का बाप मां के खाने और लिबास का खर्च मुनासिब तरीके से बर्दाश्त करेगा। बुनियाद किसी शख्स पर इसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। किसी मां के साथ इसके बच्चे की वजह से नाइंसाफी नहीं की जाएगी और ना ही बाप के साथ इसके बच्चे की वजह से, और वालिद के वारिस पर इस तरह जो बाप पर वाजिब है। अगर वो दोनों बामी रजामंदी से और मुनासिब मशवरे के बाद दूध छुड़ाने का फैसला करें तो इन पर कोई गुनाह नहीं, और अगर अपने बच्चों के लिए दूध पिलाने वाली मां का फैसला कर लें तो आप पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि आप मां को जो आपने इसे
دینے کے لیے رضامند کیا ہے اسے معقول بنیاد پر ادا کریں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ دودھ پلانے کی مدت صرف 2 سال ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ماؤں کو ہدایت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی مکمل مدت یعنی 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس لیے 2 سال کے بعد دودھ پلانا اس خطاب میں شامل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں، لہذا دودھ پلانے سے تحریم قائم ہو جاتی ہے، یعنی دودھ پلانے سے اپنی ماں یا بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہے جو 2 سال ختم ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اگر شیر خوار کو 2 سال کی عمر کے بعد ہی دودھ پلایا جائے تو تحریم قائم نہیں ہوگی۔ ترمذی باب کے تحت دودھ پلانے سے پہلے 2 سالوں میں تحریم قائم ہو جاتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پلانے سے تحریم قائم ہو جاتی ہے اگر وہ سینہ پر ہو اور فتم سے پہلے 2 سال۔ ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر اہل علم کی اکثریت نے اس پر عمل کیا، یعنی دودھ پلانے سے 2 سال ختم ہونے سے پہلے تحریم قائم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہو اس سے تحریم قائم نہیں ہوتی۔ ترمذی اور حدیث کو قلم بند کرنے میں اکیلا ہے، اور اس کے سلسلے میں راوی صحیحین کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ فرمان نبی چھاتی پر 2 سال سے پہلے دودھ پلانے والے عضو کو کہتے ہیں۔ امام احمد نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں برا بن عازب نے بیان کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا سینے پر مر گیا ہے اور اس کے بعد جنت میں اسے دودھ پلانے کے لیے کوئی ہے۔ مزید برآں دارالقطنی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پلانے سے صرف پہلے 2 سال میں تحریم قائم ہو جاتی ہے۔ امام مالک نے اس حدیث کو ثور بن زید سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔